بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کبھی کوئی ایسا حسن فعلی اور حسن فاعلی جمع ہوتا ہے کہ بظاہر آن دا فیس ویلیو ایک چھوٹا کام، لیکن اللہ کیا کیا راستے کھولتا ہے۔ ذرا سنیے گا، ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، آیت اللہ محمد باقر شفتی ان کا نام تھا، موسوی سادات میں سے، اصفہان میں مدفون ہے۔ انہوں نے بہت غربت میں زندگی گزاری، طالب علم تھے ایک مدرسے میں، یعنی اتنے غریب تھے کہ ان کا جو لباس تھا نا وہ الگ الگ رنگوں کا تھا پیوند ہونے کی وجہ سے۔ تو واقع میں اس طرح سے ان کی زندگی کے حالات میں کہ 2 دن تک بھوکا رہنا پڑ گیا۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا کھانا ہو کہ جو بہت ضروری ہو جائے جسم و جان کے تعلق کے لیے، لیکن بہرحال شدید بھوک تھی۔ تو مدرسے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر طلبہ میں کچھ تقسیم کیا، نماز وحشت اپنے مرحوم کے لیے پڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی ہدیہ تقسیم کیا۔ تو ایسا پہلے بہت ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ طالب علموں کو جو خدمت کرنے والے ہیں انہیں یاد بہت سارے مومنین فقط اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مر جائے، جب قرآن خوانی کروانی ہے، جب نماز وحشت پڑھوانی ہے، اس کے علاوہ یاد نہیں آتے۔ تو وہ نماز وحشت پڑھانے کے لیے آئے مدرسے میں، اور انہوں نے تقسیم، بہت تھوڑی اماؤنٹ تھی وہ، بہرحال جتنا بھی ان کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ بہت زمانہ ہو گیا میں نے گوشت نہیں کھایا، تو میں جاؤں گا گوشت خرید کے لاؤں گا۔ جب وہ گئے گوشت خرید، تو وہاں پہ کہا بھائی یہ تو اتنی کم اماؤنٹ ہے، اس سے تھوڑا سا بھی گوشت نہیں مل سکتا۔ اچھا بھائی کیا مل سکتا ہے پھر؟ کہا لیور، کلیجی، وہ مل سکتی۔ کہا ٹھیک ہے وہی دے دیجیے۔ تھوڑا بہت جو تھا وہ لے کر واپس آنا ہے، شدید غربت بھی ہے اور بھوک بھی ہے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا، بلکہ کتیا فیمیل، اس کے 2 بچے اس کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں دودھ پینا لیکن دودھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ خود اتنی کمزور ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کتیا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، بارز معذرت یہ لفظ میں ممبر سے اس لیے کروں کہ واقعہ میں اس طرح سے بڑا دل للچایا کہ بہت بھوکا ہوں۔ بہرحال اللہ کی خاطر وہ اس کے سامنے ڈال دیا تاکہ بچے دودھ پی لیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس نے میری جانب دیکھا اور پھر آسمان کی جانب منہ کیا اور کچھ کہا اس نے، میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا کہا۔ یقیناً کو اللہ سے کلام کیا ہوگا، رب تو سب کا ہی وہ ہے، خالق تو سبھی کا وہ ہے، تو یقیناً کو کلام کیا ہوگا۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، پھر بھوکا سویا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، چند دن گزرے اسی طرح سے بھوک سے، بہت کم کہیں سے کوئی نصیب ہو جاتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ دفعتاً ایک دن اٹھا تو ایک شخص بڑی دور سے ایسا لگ رہا ہے، کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک صاحب جن کا انتقال ہوا ہے، بڑے ثروت مند تھے، اور انہوں نے اپنے پورے مال میں سے 1/3 وصیت کی ہے کہ آپ کو دیا جائے۔ کثیر مال ان تک پہنچا اس 1/3 وصیت کے بعد، اور جب وہ مال پہنچا تو بظاہر ساتھ میں اس طرح سے اس مرنے والے نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہنا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اسے اگر کسی تاجر کو دے دے جو ایماندار بھی ہو، تاکہ اس کا منافع آتا رہے اور آپ کی زندگی چلتی رہے معاملات۔ کہتے پتہ نہیں کیا وہ نیکی تھی، کیا معاملہ تھا، اتنی زیادہ برکت ہوئی، اتنی زیادہ برکت ہوئی، پتہ ہے کیا، ہزار دکانوں کے مالک تھے یہ بعد میں۔ ہم 1-2 گھر خریدتے نا، وہ پورے محلے خریدتے تھے اور وقف کرتے تھے، بہت سے مدرسے بنائے، بے شمار مسجدیں بنوائیں۔ قاجاریوں کے زمانے میں یہ تھے، تو اصفہان کا جو حاکم تھا نا، اس کے ساتھ پیرلل ان کی عدالت لگتی تھی، جہاں اسلامی نظام کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اصفہان کے حاکم کے پاس کوئی جاتا تھا کچھ مانگنے کے لیے، کہتے تھے میرے پاس کیا ہے، سید اصفہان، ان کا نام مشہور ہو گیا تھا سید اصفہان۔ سید اصفہان کے پاس جا، سید اصفہانی کے پاس جاؤ، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، وہاں جاؤ، میرے پاس کیا ہے، دنیا بھی چاہیے تو ان کے پاس جاؤ، آخرت بھی چاہیے تو ان کے پاس۔ تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ایک حسن فعلی ہے جو میں نے اسے ایک جانور کے ساتھ انجام دیا تھا تاکہ اس کے بچے دودھ پی لیں۔ کبھی اللہ عز و جل اس طرح سے قبول کرتا ہے۔ آپ نیت اچھی رکھیں، فرض کیجئے کہ آپ کو کسی نے یہاں پر کہا کہ ذرا پانی دیجیے گا مجھے، آپ فوراً گئے پانی لانے لگے، اتنے میں آپ نے دیکھا کسی اور نے پانی دے دیا تھا، یہ جو آپ اٹھے اور گئے یہ عمل صالح ہو گیا، یہ عمل صالح ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں جو فقط نیت کرنے پر اجر دے۔ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں، اس لیے کہ کسی کے پاس نیت کا ریکارڈ ہی نہیں۔
بڑی عجیب آیت ہے قرآن میں، ان سعیہ سوف یرا، تم دیکھو گے قیامت میں اپنی کوشش کو. بڑا اچھا لفظ ہے یہ. آپ سارے ماشاءاللہ جاب کرنے والے کارپوریٹ ورلڈ میں کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ہیں. آپ اپنا ریزیومے بناتے ہیں تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے گریجویشن کیا ہے. جو گریجویشن کیا ہے آپ نے، جو لکھتے ہیں آپ، اس میں ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اتنی کوشش کی کہ میں رات بھر جاگتا رہا، میں نے پتہ نہیں کتنی نیند قربان کی، میں نے کھانا فرض کیجیے سیکریفائس کیا، ایسا کیا ویسا کیا، تب جا کر یہ ہوا. نہ نہ نہ، ماسٹرز کیا یہ لکھا ہوا ہے، گریجویشن ہے یہ لکھا ہوا ہے، جاب ایکسپیرینس ہے یہ لکھا ہوا ہے، کوشش نہیں لکھی ہوئی، رزلٹ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رزلٹ پہ جزا نہیں دے رہا. یا علی، کوشش کی تھی، ثواب ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فرض کیجئے آپ نے کسی ریزیومے میں یہ لکھا کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن میں ماسٹرز نہیں کر سکا، تو وہ ایکسپٹ کرے گا اس کو؟ وہ کہا جناب میں نہیں جانتا آپ نے کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، ریزلٹ کہاں پر ہے یہ بتاؤ مجھے. آپ کے باس سے آپ نے کہا میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن پروجیکٹ پورا نہیں ہو سکا، تو کہا کہ بس اس کا مطلب پروجیکٹ پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. آپ نے بہت کوشش کی، فرض کیجئے کسی کی جان بچانے کی، نہیں بچ سکی، اجر ہے. آپ نے بہت کوشش کی کسی کے ساتھ سلوک کرنے کی، نہیں ہو سکی، اجر ہے. آپ نے کوشش کی، اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کی آپ چپ ہو گئے، خاموش اس لیے ہو گئے خوف اور بزدلی کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ بات آگے نہ بڑھے، لیکن پھر بھی بات آگے بڑھا دی اس نے، آپ کے لیے اجر ہے. اللہ تعالیٰ رزلٹ پہ تو دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے انقریب تمہاری کوششیں تم دیکھو گے، نتیجہ نہیں دیکھو گے، کوشش دیکھو گے. یہ واحد اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ایک ڈاکٹر نے قربتاً الی اللہ مریض کو بچانے کی پوری کوشش کی، نہیں بچ سکا، کوشش کی. کسی خطیب نے پوری کوشش کی کہ وہ قربتاً الی اللہ کوئی ایسی بات کہے کہ لوگوں تک نصیحت پہنچے، فرض کی نصیحت نہیں پہنچا سکا، اجر ہے. آپ سلام سوز مرثیہ نوحہ پڑھ رہے تھے، آپ کی کوشش یہ تھی کہ گریا کریں، کوئی نہیں رویا، اجر ہے. آپ نے اپنے گھر میں مجلس رکھی کہ مولا کا ذکر ہو، کوئی نہیں آیا ہے، بہت کم آئے، اجر ہے. دنیا کا کون سا نظام ایسا ہے جو کوشش پر اجر دے؟ کیونکہ کوشش کا حساب کتاب ہے ہی نہیں کسی کے پاس. وہ دے گی فقط اللہ سکتا ہے، یا اللہ دیکھ سکتا ہے یا 14 دیکھ سکتے ہیں آپ کی کوشش کو، ورنہ ہے ہی نہیں کوئی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی. حسن فعلی، کام خود اچھا ہو، حسن فعلی نیت اچھی ہو، حفاظت العمل، تیسرا عمل کو بچا کے رکھے. آیت اللہ بروجردی وقت آخر بڑا گریا کرتے تھے. لوگ شاگرد ان کے پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاتھ خالی جا رہا ہوں. تو ان سے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ ہاتھ خالی جا رہے ہیں تو ہم تو پھر بالکل ہی فارغ ہیں، اس لیے کہ مسجد اعظم آپ نے ساتھ میں بنائی جو بی بی معصومہ قم کے حرم ہے، اس کی تعمیر میں ان کا حصہ ہے. کتنے ان کے شاگرد ایسے ہیں جو خود مجتہد ہیں، جامع الاحادیث جیسی کتاب لکھی ہے. ایک عجب خدمات ہیں ان کی. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب یہ نہیں کیا ہے، کنفرم نہیں ہے کہ حفاظت کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا، اس لیے روتے ہوئے جا رہا ہوں. پتہ نہیں، کنفرم نہیں کہ امام جواد علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، کہا کہ مولا بہت خوش ہوں آج 10 فقیروں کی مدد کی ہے. امام نے کہا بس حفاظت کرنا، بچا کے رکھنا. لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، اذیت پہنچا کر یا احسان جتلا کر صدقے کو ضائع نہ کرو، قرآن کی آیت ہے. حفاظت العمل ایک تیسرا مرحلہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کتنے لوگ عمل صحیح کر لیتے ہیں، شاید اس وقت نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، بعد میں کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم حفاظت نہیں کر پائے، سنبھال نہیں پائے.
بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ یہی ہے، کیونکہ اٹ کین ہیپن اینی ٹائم. ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی عمل 5 سال پہلے کی کسی نیکی کو ضائع کروا دے. یہ ممکن ہے. قرآن میں حد کا لفظ 16 مرتبہ ہے. 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنبھال کے رکھنا، میں اپنا ضائع ہو جائے گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اچھی نیت سے کام کریں، آپ کوشش کریں، نتیجہ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ سے نہیں مانگا.